کہ شہیدی لکھی حکمرانی رہے گی، شہیدی لکھی حکمرانی رہے گی، مدینہ سدا راجدھانی رہے گی، شہیدی لکھی۔ لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ مدارس اسلامیہ کے فائدے سے وہ ناواقف ہے، فائدہ جانتے ہیں، اسی لیے آج ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر مدارس اسلامیہ کی مخالفت نہیں کی گئی تو سب کے سب ایک وقت آئے گا کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ مدارس اسلامیہ کے اندر تعلیمات ہی ایسی کہ جو بھی قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا، وہ قرآن کا ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے آج ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی مخالفت کی گئی تھی، قرآن کی مخالفت کی گئی، اور اس لیے کر رہے تھے صرف ضد، اناد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر بحوالہ بیہقی ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریح رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اور اس نیت کے ساتھ نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جا کر چھپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنے۔ چنانچہ ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے گھروں سے علیحدہ طور پر نکلے، ان میں سے کسی کو خبر نہیں تھی ایک دوسرے کے بارے میں، گئے اور رات میں ہر ایک دوسرے سے چھپ چھپا کر قرآن کریم کی تلاوت سننے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سننے میں اس طرح محو ہوئے کہ رات گزر گئی، اور رات گزرنے کا اندازہ نہیں ہوا اور صبح ہو گئی۔ آخرکار وہ اپنی چادروں کو اور سروں کو جھاڑتے ہوئے وہاں سے نکلے، لیکن اتفاقاً راستے میں ملاقات ہو جاتی تینوں کی۔ تینوں نے اپنا قصہ سنایا، ہر ایک نے ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی کہ ایک طرف تو قرآن کی مخالفت کرتے ہو، کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد اپنی طرف سے بناتے ہیں، اور جا کر چھپ کر سنتے ہو۔ ہر ایک نے ایک دوسرے کی ملامت کی، لیکن پھر یہ بات طے پائی کہ آج کے بعد کوئی سننے نہیں آئے گا۔ چنانچہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن جب رات ہوئی تو وہی کیفیت پھر دل کے اندر پیدا ہوئی، اور وہ گھروں سے نکلے اور پھر چھپ چھپا کر نکلے اور جا کر قرآن پاک کی تلاوت سننے لگے، اور اس طرح محو ہوئے کہ پھر رات گزر گئی اور صبح ہوئی، اور وہ لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کو نکلے کہ راستے میں پھر ملاقات ہو گئی، پھر ایک دوسرے کو لعن و طعن کی اور یہ وعدہ کیا کہ نہیں آنا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پھر تیسری رات آئی، قرآن کریم کی تلاوت نے، قرآن کریم کی لذت و حلاوت نے انہیں گھر چھوڑنے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچنے پر اور قرآن سننے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ پھر رات بھر قرآن سننے میں اس طرح محوے ہوئے کہ صبح ہوئی، اور جب وہ راستے میں گئے پھر ملاقات ہوئی، پھر ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی، لیکن ان میں سے ایک نے پھر کہا کہ سنو، اگر ہمارے بارے میں ملک عرب کے عوام کو خبر ہوگی تو سن لو، ابو جہل اخنس بن شریح سنو کہ اگر خبر ہو گئی ملک عرب کے عوام کو تو پھر روکے نہیں رکیں گے، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ خود منع کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ خود چھپ کر جا کر سنتے ہیں، پھر روکے نہیں رکیں گے۔ چنانچہ سب نے وعدہ کیا اور وعدے کی تکمیل کی گئی، لیکن اب اخنس بن شریح کے دل کے اندر ایمان مزجن ہو چکا تھا، گھر کر چکا تھا، قرآن کریم کی تلاوت نے ان کے دل کو روشن کر دیا تھا۔ صبح ہوئی، اپنی لاٹھی اٹھائی اور ابو سفیان کے گھر پہنچا، اور ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ محمد جو کلام پڑھتے ہیں اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، کھلے دل سے تو قرآن کی حقانیت کا اعتراف نہیں کرتے، کھلے دل سے قرآن کی حقانیت کا اعتراف نہیں کرتے، لیکن دبے لفظوں میں بھی قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا کلام نہیں، لیکن کہتے مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی دبے لفظوں میں اس نے قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ اخنس بن شریح نے کہا، بخدا ابو سفیان سنو، میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔
اس کے بعد ابو جہل کے پاس پہنچا، ابو جہل کے پاس پہنچ کر کہا ابو جہل بتاؤ، ابو جہل مجھے یہ بتاؤ کہ محمد جو کلام پڑھتے ہیں اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا اخنس بن شریح سنو، صاف صاف سن لو اور میں صاف صاف کہتا ہوں، صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان کے درمیان ہمیشہ سے یہ مقابلہ چلی آ رہی ہے کہ وہ قوم کی سیادت و قیادت میں جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی، ملک عرب کے عوام جو غریب ہیں ان کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی، ہم نے بھی ان کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی۔ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعہ لوگوں پر اپنا اثر جمانا چاہا، ہم اس میدان میں ان سے پیچھے نہیں رہے۔ یہاں تک کہ حالات اسی طرح سے، زمانہ اسی طرح سے گزر رہا تھا، لیکن اچانک ان کے خاندان سے یہ آواز آئی کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب ظاہر ہے اخنس بن شریح میں اس کا مقابلہ کیسے کروں؟ اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور و طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ ان حقانیت کا اعتراف تھا لیکن ضد اور اناد اور ہر دھرمی کی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ مسلمانوں